حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور میں مدینہ منورہ کی ایک پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ضعیف العمر شخص ہاتھ میں آسا تھامے نکلا۔ اسے دیکھتے ہی آپ نے فرمایا یہ بنی آدم میں سے نہیں۔ بوڑھا ہمارے قریب آیا تو آپ نے فرمایا آپ کون ہیں؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں ایک جن ہوں۔ حضور نے فرمایا تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ جس دن شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا میں اس وقت اس کے پاس کھڑا تھا۔ اس وقت میں بچہ تھا، چھوٹا بچہ۔ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا میں اس وقت اسے دیکھ رہا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے تمام انبیاء کی زیارت کی۔ میری تمنا تھی کہ خدا اتنی عمر دے دے کہ آپ کی زیارت کر سکوں اور آپ کی خدمت میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں۔ یا رسول اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں۔ حضور نے فرمایا تجھے مجھ سے ملاقات کا اتنا شوق کیوں رہا زیادہ؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ کہ اللہ پاک نے فرمایا آپ امام الانبیاء ہیں۔ محشر کے روز تمام انبیاء کی نگاہیں آپ پر مذکور ہوں گی۔ آپ سے پہلے تمام نبی آپ کی بشارت دیتے رہے۔ جب میں نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا محبوب اس دھرتی پر جلوہ گر ہوگا جس کا نام زمین پر محمد ہوگا، آسمان پر احمد ہوگا، میں نے اس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اے باری تعالیٰ مجھے اتنی عمر عطا کر کہ میں تیرے محبوب کا امتی بن سکوں اور تیرے محبوب کو اپنی ان نگاہوں سے دیکھ سکوں۔ یا رسول اللہ میں نے دعا مانگی اور میری دعا قبول ہوئی، لیکن اس سے پہلے یا رسول اللہ میں جب حضرت آدم علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت آدم علیہ السلام اس دنیا پر جلوہ گر ہوئے، اللہ کے نبی میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان پر ایمان لاؤں۔ قریب تھا کہ ایمان لاتا جب میں نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام فرما رہے اے شیش بیٹا اس دنیا میں میرے بعد ایک نبی آئے گا اس دنیا میں اس دھرتی پر جس کا نام زمین پر محمد ہوگا، آسمان پر احمد ہوگا، تو میں نے ان پر ایمان نہ لایا۔ حضور یا رسول اللہ میں نے حضرت نوح علیہ السلام کا دور پایا۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو محفوظ رکھا۔ قریب تھا کہ میں آپ پر ایمان لے آتا، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اللہ کا محبوب آئے گا، اگر وہ چاند کو اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، اگر اشارہ کرے تو سورج غروب ہوا واپس پلٹ کر عصر کے مقام پر آ جائے، اگر وہ اشارہ کرے تو اس کی طرف درخت چلتے ہوئے آ جائے۔ تو یا رسول اللہ میں ان پر بھی ایمان نہ لایا، اور میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ اللہ کے محبوب بندے تھے، اللہ کی یاد کرتے تھے، نمرود کی آگ سے آپ محفوظ باہر آئے۔ قریب تھا کہ میں آپ پر ایمان لے آتا، لیکن انہوں نے بھی کہا اے اسماعیل بیٹے اللہ کی اس دھرتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بھیجے گا، اگر اس کا زمانہ پانا تو اس پر ایمان لے آنا۔ یا رسول اللہ میں ان پر بھی ایمان نہ لے گیا۔ پھر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا، میں نے حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ پایا، میں نے حضرت ہارون علیہ السلام کا زمانہ پایا، حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ پایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا، حضرت الیاس علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ پھر میں نے حضرت
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا، قریب تھا کہ ان پر ایمان لے آتا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہ اندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بینائی عطا فرما دیتا، اگر وہ کوڑ کے مرض پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما دیتا۔ میں نے سوچا شاید یہ اللہ کے محبوب ہیں، لیکن انہوں نے بھی پھر خطاب کیا کہ میرے بعد اب نبی جو آئے گا آخر الزمان نبی ہوگا۔ یا رسول اللہ، اس نے کہا آخر الزمان نبی ہوگا۔ میں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے باری تعالیٰ اتنی لمبی عمر تو عطا کی ہے، اب اتنی بھی عطا کر دے کہ تیرے محبوب کو بھی دیکھ سکوں اور تیرے محبوب پر ایمان بھی لا سکوں اور تیرے محبوب کی امت میں شامل ہو سکوں۔ یا رسول اللہ، آج میں نے وہ شرف پا لیا۔ میں نے مشرق سے لے کر مغرب کی تمام مخلوق دیکھی، جس کی تمنا یہی تھی کہ آپ کو دیکھے۔ اللہ نے آپ کے غلاموں کے لیے جنت سجائی ہے اور آپ کے دشمنوں کے لیے جہنم تیار کر رہے